تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے غزالی ٹیوٹوریل گروپ کے صدر جناب وقاص بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. ہم کبھی ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمارے لیے نکال کر اس محفل کو رونائی بخشی. غالب فرماتے ہیں کہ خوبصورت لوگوں سے ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی تقریب منعقد کرنا پڑتی ہے. تو آج کی یہ خوبصورت تقریب ان ساتھیوں سے ملنے کی تقریب ہے جنہوں نے انتھک کوشش سے اس سکول کا نام روشن کیا, جن کا ہمارے ساتھ تعلق بحثیت غزالین ہے. ہم جناب نعیم صاحب کے بے حد مشکور ہے کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کر کے ہمیں ان لوگوں سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جن کا نام آج تک ہم نے صرف دام غزالی کے اعزازی بورڈ پر پڑھا تھا, اور آج تو ان سے ملاقات کر کے اس شب کی رونق دوبالا ہو جائے گی. اس خوبصورت شب کے حسین لمحوں کو کسی شاعر نے اپنے تخیل میں یوں ڈھالا. ساتھی قدیم مل گئے اور بن گئی ہے بات, ساتھی قدیم مل گئے اور بن گئی ہے بات, کتنے حسین لمحے ہیں کتنی حسین رات. ہمارے وہ ساتھی, ہمارے وہ پیشرو جو کبھی اسی ادارے کے طالب علم تھے, آج نمایاں مقام حاصل کر کے زندگی کے ادارے میں شامل ہو چکے ہیں, لیکن وہ کتنی کامیابی حاصل کریں, کتنے ہی مراتب حاصل کریں, ان کی جڑیں اسی ادارے میں موجود ہیں. آج کی تقریب کوئی عام تقریب نہیں, بلکہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جو معلوماتی اور تعلیمی شناسائی کا سلسلہ جو چل نکلا ہے وہ سال 2006 کے غزالیین سے منسوب ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ تمام تقاریب میں سال 2006 کے غزالیین کو اس تعویذ پر یاد رکھا جائے گا. آج کی یہ تقریب مل بیٹھنے اور تجربات سے آگاہی حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے. ہم نے اپنے تمام ایکس غزالیین کو اس لیے مدعو کیا کہ وہ اپنے عملی زندگی کے تجربات سے ہمیں آگاہ کریں, تاکہ آگے چل کر مستقبل کی شاہراہ پر قدم رکھنے میں اور ملک و ملت اور اسکول کا نام روشن کرنے میں ہمیں کامیابی حاصل ہو. یہ ادارہ ان کاوشوں سے خوبتر اور خوب ترین کی منزلوں کو چھوئے, اور اپنی کاوشوں سے ملک کو ایسے لوگ دیں جو اپنی ذہنی صلاحیتوں سے اس ملک کو ترقی یافتہ اور اسلام کا مضبوط کلا بنا دیں. اور جب لوگ ہمیں تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو پتہ چلے کہ یہ فلاں تعلیمی ادارے کے فارغ التحصیل ہیں. یہی ہمارا صلہ ہے اور یہی ہماری محنت کا اجر ہے. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کرنا پسند کروں گا. پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. پھول کی بستی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی بستی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. وقاص بھٹی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, تو اب میں محترم فضیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں ایک مزاح تعریف پیش کروں گا. میرے ٹاپک کا نام ہے منہ. مختلف لوگوں کے منہ مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی کا ایک وقت میں عموماً ایک منہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے بیک وقت دو منہ بھی ہوتے ہیں. ان کو دہی بھی پسند ہوتا ہے, مثلاً دھوکہ دہی, فریب دہی وغیرہ وغیرہ. اگر ان کے پاس دولت بھی ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. لوگوں کو الو بنانا ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بڑے بڑے عہدوں پہ مان باندھتے ہیں. ان کی باتیں سنو تو محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ان سے محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے تو یہی وہ حضرت ہیں. اتنی دردمندی سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا منہ توبہ چومو اور ان کے سر پر تاج رکھ دو, تاکہ یہ ہفتہ 10 دن میں سارے ملک میں دودھ کی نہریں بہا دیں, ملک کے قرضے اتار دیں, مہنگائی ان کے در سے منہ چھپاتی پھرے. پہنچ دلی کے دلی کسائی کے پاس دیں جائیں تو وہ 1 روپے میں سارا بکرا ہی پکڑا دے, اور ساتھ کہے 1 روپے کی ریز گاڑی نہیں, پیسے بعد میں بھجوا دیجیے گا.
انہیں کی شان میں کہا جاتا ہے جب بھی چاہے ایک نیا منہ بنا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہے ایک نیا منہ بنا لیتے ہیں لوگ، ایک منہ سے کئی منہ سجا لیتے ہیں لوگ۔ آج کل منہ دھلوانے والی کمپنیاں اشتہارات کے ذریعے منہ دھونے کا فائدہ بتاتی ہیں۔ ان اشتہارات میں ان اداکاروں کو دکھایا جاتا ہے جو میک اپ کر لیں تو ریما اور نہ کریں تو شفا چیما لگتی ہیں، اس لیے ان کا منہ نہیں دھلوایا جاتا، اس لیے ان کا منہ نہیں دھلوایا جاتا۔ اگر آپ کو کسی رشتے کی ضرورت ہے تو نیا کیمے استعمال کیجیے، اور ہاں کسی کی جان بچانے سے پہلے لائف بوائے سے منہ دھونا نہ بھولیے، کیونکہ تندرستی ہے وہاں، لائف بوائے ہے جہاں۔ شادی بیاہ میں سب لوگ ان کے منہ خوشی سے چمک رہے ہوتے ہیں، دلہے نے منہ پر رومال رکھا ہوتا ہے، دلہن کے منہ گھونگھٹ اٹھایا جاتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رخ مہتاب اور سندر منہ اپنے ہونے والے میاں کو میاں اور ساس کو ہائے ہائے کرنے پر مجبور کر دے گا۔ دفتر میں ڈرون بنا بیٹھا افسر گھر میں بیگی بجلی بن جاتا ہے، جوتی گلدان ڈولی برتن ڈنڈا کھاتا ہے، منہ دھونے کی جگہ ملائم گفتگو لے لیتی ہے، سرتاج بولے تو لگی پہلی بار بولنے کا اتفاق ہوا ہے۔ طلبہ کی ایک قسم تو سارا ساتھ عیاشی کرتے ہیں اور گلچھڑے اڑاتے ہیں، اور جب امتحان آتے ہیں تو ان کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہ شہید سے گھر میں ہوں تو اپنے منہ کو آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں، اور جب گرلز کالج میں چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو انہیں مردان سے صفا کے ہنر مند کے بارے میں کہا جاتا ہے ہر ایک لڑکی نظر آتی ہے ان کو فاختہ جیسی، ہر ایک لڑکی نظر آتی ہے ان کو فاختہ جیسی، عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں۔ چند لوگوں کے منہ میں گل بھر کی زبان ہوتی ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے، یہ منہ زیادہ تر عورتوں کے حصے میں آتا ہے، ان کے منہ کبھی کسی دوسرے کی تعریف سننے کو نہیں ملتی، اپنے منہ کو سنوارنے میں بہت زیادہ وقت اور پیسے خرچ کرتی ہیں۔ آج کل منہ کو لگائی جانے والی کریموں اور میک اپ نے تو لوگوں کے منہ ہی بدل ڈالے ہیں۔ گویا کچھ دن غمی کے ساتھ کچھ دن خوشی کے ساتھ ہوتا رہا مذاق میری زندگی کے ساتھ، مجنوں نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے۔ چند روز پہلے ایک بس اسٹاپ پر میں نے ایک ٹوٹے پھوٹے لڑکے سے جو منہ میں چنگم چبا رہا تھا نہایت بے شکل سے سلام کیا اور ٹائم پوچھا۔ پاس ہی کھڑی ایک خاتون نے ہمارے منہ پر سناٹے ساتھ تھپڑ کرتے ہوئے کہا بدتمیز شرم نہیں آتی، یہ میری بیٹی ہے۔ اس موقع پر اس کے منہ پر غصے کے اثار تھے اور ہمارے منہ پر اس کے فنگر پرنٹ۔ ہم نے منہ میں یہ بولتے ہوئے معذرت کی آئی ایم سوری آنٹی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ جس پر آنٹی نے میرے ستم نشہ منہ کو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کا نشانہ بنایا اور کہا ابے اللہ میں آنٹی نہیں انکل ہوں۔ یہ سمجھا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کانوں میں بالی اور ہونٹوں میں لالی گھر چلے گٹیانوں، اے اللہ جی سے مرتا گفتگو۔ اب آپ ہی بتائیے میں اس آنٹی کو آنٹی کیوں کرنا پکارتا؟ جب بھی تیرے گلے لگتا ہوں، جب بھی تیرے گلے لگتا ہوں ایسا لگتا ہے اے سی لگا رکھا ہے۔ دل تو ہم نے کسی اور کو دیا ہے، تیرے لیے بس ایک گردہ بچا رکھا ہے۔ آؤ باہر گھومنے چلیں، آؤ باہر گھومنے چلیں، باہر کھرلی میں گنا چھپا رکھا ہے۔ تم تو آنسو بہا کے احسان کرتی ہو، تم تو آنسو بہا کے احسان کرتی ہو، ہم نے آنسوؤں کا موگا لگا رکھا ہے۔ وہ تو زلفیں سنوار کے احسان کرتی ہے یارو، ہم نے بالوں میں کچھ نیل لگا رکھا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت سخن دوں گا جناب ارسلان یاسین صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پرنسپل صاحب، حضرات اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. دنیا کی باتیں تو ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی. ہم مسلمان ہیں، اس لیے اگر دین کی بات بھی ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پچھلے 200 سال سے مغرب یہ کوشش کر رہا ہے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کے تصور کے بغیر سمجھا جائے، اپنے علم، عقل، ٹیکنالوجی، سائنس کی بنیاد پر لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. لیکن یہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا نہ کبھی ہوگا. اللہ کے اپنے درمیان ڈالے بغیر نہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جنہیں پتا ہے کہ ان کے پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کو رزق دینے والا کون ہے. وہی جب قیامت کے دن حساب کتاب کرے گا تو اس کے ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی. جنت میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو بھیجے گا، اور جو لوگ ناکام ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجے گا. میرے بھائیو، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن ہم اس ترتیب زندگی پر عمل نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے لیکن ہم اس دنیا کی لذتوں میں کھو چکے ہیں. یہی وجہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے آج امت مسلمہ بے شمار مسائل و عوام میں گری ہوئی ہے. بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے. کہیں توپوں کی گنگرج ہے تو کہیں بموں کی برسات، کہیں ہمارے عقائد پر حملے ہیں تو کہیں ہمارے قرآن پر حملے، کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے تو کہیں ہمارے اسلاف کی توہین کی جاتی ہے. یہ سب ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے کہ آج ہم اس دنیا میں، پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. آزادی نام کی ہے، تسلط غیروں کا ہے. مسلمان آزاد نہیں، بالکل نہیں. ہم پتہ نہیں کس لحاظ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. لیکن ہم میں سے اکثر کو جمعہ کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ کیسا عشق رسول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکات تو قرآن میں ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو، زکات دو. لیکن ہم میں سے 1000 میں سے ایک بھی ہوگا جو زکات صحیح طور پر دیتا ہوگا. 999 ایسے ہوں گے جو زکات نہیں دیتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے عورت سے کہا، چھپ جا، اپنے آپ کو چھپا، لیکن وہ ذلت بن کر باہر آئی. یہ کیسا عشق رسول ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ ہم عشق رسول کا کیسا حق ادا کرے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، لیکن ہم ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. یہ کیسا عشق رسول ہے؟ جہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، جہاں مظلوم پر بے حد ظلم کیا جائے، جہاں غریب کی بڑی عزت نہ ہو، جہاں پر موسیقی کے پروگرام ہو، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پر وکیل جھوٹا مقدمہ دینے کے لیے تیار ہو، جہاں پر ماں کی بے عزتی کی جائے، باپ کا گریبان پکڑا جائے، وہاں اس جگہ پر کیسا عشق رسول ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. روزانہ یہ اخبار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے، آج فلاں کی عزت لوٹ گئی، آج فلاں کو قتل کیا گیا. یہ روزانہ پڑھ کر اب تو آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں. اب تو رو کر ان قصوں کو پڑھ کر آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں. یہ کوئی قتل کرنے والا مسلمان کی عزت لوٹنے والا یہ کوئی اور نہیں، یہ کوئی بہن سے نہیں مارا، یہ ہمیں دیا ہے. یہ مسلمان ہو کر مسلمان کی عزت لوٹ رہا ہے، مسلمان ہو کر مسلمان کی عصمت دری کر رہا ہے، مسلمان ہو کر مسلمان کی قتل کر رہا ہے. سب سے پہلے ہم نے مسلمان کو قتل کیا، ہم نے قتل و غارت کی، ہم نے مسلمان کی عزت کو تہوانا کیا، اس کی عصمت دری کی. پھر غیر کو موقع ملا کہ وہ آئے اور ہم پر انگلی اٹھائے. ہم نے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں نظر و کلمات کہے، ان کی شان کو گھٹایا، ان کے سنتوں کا مذاق اڑایا، ان کے طریقوں کا مذاق اڑایا. اس کے بعد غیر کو جسارت ہوئی، غیر کو موقع ملا کہ وہ آ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکے. اگر ہم بدعملی نہ کرتے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک راستوں پر چلتے تو کفار کو یہ ضرورت نہ ہوتی. پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ توہین اور رسالت کا مجرم میں بھی ہوں، ہم سب ہیں.